ارم، اس نے اپنے مخصوص انداز میں سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے ارم کو مخاطب کیا تو سب رک کر اس کو دیکھنے لگے۔ ارم نے بولا، کیا تم لوگوں نے سبین پھپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کنکھیوں سے اس نے فرخ اور رضا کے چہرے کو مان پڑتا دیکھا۔ سلمان چچا کو کارڈ دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا، اور سبین پھپھو کو تو ابو نے فون کر کے کہہ دیا تھا۔ کیا سبین پھپھو آئیں گی؟ آنا تو چاہیے، قریبی رشتہ ہے، تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتے پر زور ڈالتے ہوئے فرخ اور رضا پر ایک نظر ڈالی۔ ان کے چہرے پھیکے پڑے تھے اور دونوں ہی سوچ میں گم تھے۔ پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اس کو بلایا۔ حیا میری جان، تم تو سمجھدار ہو، یہ ارم تو بس تم نے ٹیبل پر خیال رکھنا ہے، جیسے ہی کوئی ڈش خالی ہو یا آدھی ہو جائے تو فوراً ظفر یعنی کہ کوک کو آواز دے دینا۔ شیور تائی امی، میں خیال رکھوں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی سرو کرنے لگی۔ چند منٹ بعد سب کھڑے اپنی اپنی ٹیبل میں کھانا نکال رہے تھے۔ تایا جان، آپ نے سلاد تو نہیں لیا؟ وہ رشین سلاد کا پیالہ ہاتھ میں لیے ابو اور تایا فرقان کی طرف آئی، جو اپنی دھن میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کے پکارنے پر چونکے۔ تھینک یو بیٹا، تایا فرقان نے مسکراتے ہوئے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالا۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے اور شال لی تھی، باروک چہرے اور مونچھیں۔ سلمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں بہت اسمارٹ لگ رہے تھے۔ دونوں کی سوچیں ان کے حلیوں جیسی تھیں۔ ابا آپ بھی لینا۔ سلمان، تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا تھا۔ سلمان صاحب کا چمچے سے سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست پڑا اور چہرے پر کڑواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ انہوں نے چمچہ پلیٹ میں پلٹا۔ کر دیا تھا۔ ان کے لہجے میں کاٹ تھی جو حیا کے لیے نئی نہیں تھی۔ ابا سبین پھپھو شادی پر آئیں گی؟ وہ پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہوتا تو آج آ چکی ہوتی۔ 30 سالوں میں جو عورت صرف کچھ دفعہ ملنے آئی ہو، وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہی ہے۔ فرقان تایا بھی دم رہ گئے۔ سلمان، کیا ہوا ہے؟ تھینک یو بیٹا، سلمان صاحب نے حیا کو کہا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب تم یہاں سے جاؤ، اور وہ اشارہ سمجھ کر سر جھکاتے ہوئے وہاں سے آ گئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پر رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھا لی، مگر اب وہ کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ پھر اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر ستون کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جس کی دوسری طرف ابا اور تایا کھڑے تھے، بظاہر اپنی پلیٹ پر نظر جھکاتے، کان ان دونوں کی باتوں کی طرف تھے۔ حیا کے لیے لوغاری نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے۔ سلمان صاحب نے اپنے دوست کا نام لیا تو حیا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ لرز گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرقان تایا حیرانگی سے بولے۔ بھائی، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پر آئے گا تو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں۔ مگر سلمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم یہ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ تایا ابو حیرانی سے بولے۔ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے کہ حیا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہاں کا کیا ہوگا؟ تایا حیرانی سے بولے۔ کون جہاں؟ سلمان صاحب یکسر انجان بن گئے۔ تمہارا بھانجا، سبین کا بیٹا، جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا۔ تم کیسے بھول سکتے ہو؟ وہ 21 سال پرانی بات ہے، اور حیا اب 22 سال کی ہو گئی ہے۔ بے وقوفی کی تھی میں نے سبین پر اعتبار کر اپنی بچی کا نکاح کر دیا۔ 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ نکاح کا کیا ہوگا؟ 6 ماہ میں ایک بار فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بعد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم تو جانتے ہو الٹے دماغ کا انسان ہے، تایا ابو نے تھوڑا پریشان ہو کر کہا۔ میں کیسے مان لوں کہ اپنے مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے نکاح کو بھول گئی؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے ایک بار بھی اس شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی۔ میں اس سے کیا امید رکھوں؟ مگر جہاں تو اچھا لڑکا ہے، تم اس سے ملو تو تھے جب پچھلے سال تم استنبول گئے تھے؟ تایا ابو نے پوچھا۔ جی، جہاں سکندر اچھا لڑکا ہے، مائی فٹ، انہوں نے بہت تلخ ہو کر کہا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ ترکی میں پیدا ہوا ہے، نہ اس کو اردو آتی ہے اور نہ پنجابی۔ اور کبھی اس نے ماموں کا حال پوچھا ہے؟ کبھی فون کیا ہے بھائی؟ میں یہ سب بھول جاتا، مگر پچھلے سال میں ترکی گیا تو یقین کریں بھائی، میں 18 دن وہاں رہا۔ روز سبین کے گھر جاتا تھا۔ سکندر تو خیر الگ بات ہے، مگر جہاں آخری روز مجھے ملا
وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس۔ وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر سوچنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں اس کا دور پرے کا ماموں لگتا ہوں۔ وہ مجھ سے ملا اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس، اور پوچھنے لگا کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کوٹ کسے خلا لینے کا نہیں سوچتا اگر میں اس روز ایک ترک لڑکی کو جہان کے ساتھ اس کے گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھتا۔ جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے گیا تھا، اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی الاوان۔ وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ پر ہی گیا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر ان کے برعکس نکلا تو وہ ویسے ہی جہاں بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا، اور وہ اسی مغرور آدمی کا بیٹا ہے۔ حیا کون ہے، اس کا ان سے کیا تعلق ہے، یہ بات نہ جہان کو یاد ہے نہ سبین کو۔ سبین تو اب یہ ذکر ہی نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر، کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو۔ اب میں جو رشتہ بھی اچھا لگا میں حیا کی ادھر شادی کر دوں گا۔ حیا میں اب مزید سننے کی تاب نہ تھی۔ وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔ جہان سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس بچپن میں اس نے اپنے اور اس کے رشتے سے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھپھو پاکستان آئی اور فرط جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کارروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائی نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب 8 سالہ جہان اس کے ساتھ تھا۔ پھر وہ ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے۔ وہ ترکی میں ہی رہا، کبھی پاکستان نہ آیا، اور اس وزٹ کے بعد سبین پھپھو بھی نہیں آئیں۔ نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی، نہ خط لکھا۔ اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے رابطہ کر لیتا۔ رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ انٹرنیٹ سے وہ استعمال نہیں کرتی تھی۔ اگر کرتا تھا جہان سکندر بھی تو اس کا کوئی ای میل، فیس بک، ٹویٹر، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ارم وغیرہ اسے فیس بک پر سرچ کرتے کرتے تھک گئے تھے، مگر ترکی کا کوئی جہان سکندر ان کو کہیں نہیں ملتا تھا۔ شروع کے چند دن پھپھو بہت فون کرتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ایک فون ان کا آ جاتا، 3 ماہ میں ایک فون ادھر سے آج چلا جاتا، یوں 6 ماہ میں 2 دفعہ صحیح بات ہو جاتی، رسمی علیک سلیک، موسم کا حال احوال، سیاست پر بات، اور اللہ حافظ۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی طور پر جہاں سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت کی تصاویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھیں۔ 8 سالہ بھورے رنگ بالوں والا اور سنہری رنگت والا خوبصورت لڑکا جس کو اس نے کبھی اپنے روبرو نہیں دیکھا تھا، اور شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی جس پر ابا نے پانی پھیر دیا تھا۔ اس روز اسے رہ رہ کے جہان پر غصہ آ رہا تھا، جس کی بے رخی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ مگر خیر، داور بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائے تو وہ ترکی جائے گی اور ان کو ضرور ڈھونڈ لے گی۔ حیا کدھر ہو؟ وہ لابی میں آویزہ آئینے کے سامنے کھڑی ماتھے پر ٹیکا درست کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی آئیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، ایک ناقابل فہم شور شرابہ مچا ہوا تھا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ وہ ٹیکے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جو ماتھے پر سیٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹیکا جس کے نیچے سرخ روبی لٹک رہا تھا، بار بار ادھر ادھر جھول رہا تھا۔ ٹیکے کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آواز میں خوشی کی رمق تھی۔ وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ نفیس سی سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈز پہنے وہ خاصی پروقار خوش شکل لگ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا۔ دل زور سے دھڑکا۔ کیا پھپھو آ گئی تھی اور ان کا مغرور بیٹا بھی؟ کدھر ہیں ابا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ گیٹ کے قریب سلیمان کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خوبرو سا لڑکا کھڑا تھا جس کے شانے پر ہاتھ رکھے وہ بات کر رہے تھے۔ سامنے خاصے پروقار سے سوٹ میں مبلوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھیں۔ وہ دونوں پہلوؤں سے لہنگا سنبھالتی ان کے قریب آئی۔ یہ حیا ہے میری بیٹی۔ سلمان صاحب نے مسکرا کر اسے شانوں سے تھاما۔ السلام علیکم۔ اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مدھم آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔
اس نے ڈل گولڈن کلر کا لہنگا پہنا تھا، کامدار بلاؤز کی آدھی سے بھی چھوٹی آستین اور سے نکلتے ہوئے دودھیا بازو سنہرے موتیوں کی شعاؤں میں سنہرے دکھ رہے تھے۔ بھاری کامدار دوپٹہ اس نے گردن میں ڈال رکھا تھا، بال ہمیشہ کی طرح کھلے کمر پر گرے تھے، ٹیکے کے ساتھ کے سنہرے جھمکے کانوں سے لٹک رہے تھے اور ملائی سے بنا چہرہ ہلکے میک اپ سے دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے کاجل سے لبریز پلکیں اٹھائیں، وہ تینوں اسے 27 سے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میرے دوست ہیں عمیر لغاری، یہ مہناز بھابھی ہیں اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ اس کے دل پر بوجھ سا آ گرا، آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی بھر آیا جسے اس نے اندر اتار لیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مہمان آنے لگے ہیں، میں پھول کی پتیاں ادھر رکھ کر آئی تھی، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ہاں ہاں تم جاؤ انجوائے کرو۔ سلمان صاحب نے آہستگی سے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ معذرت خواہانہ مسکراتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ باہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے اور ایک نظر ان کو پلٹ کر دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ان کے گھر کے ساتھ والے پلاٹ میں شامیانہ لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ مہندیاں دونوں گھروں کی الگ الگ تھیں۔ گیندے کے پھولوں اور موتیے کی لڑیوں سے ہر کونا سجایا تھا۔ تقریب سیپریٹ تھی، مرد الگ عورتیں الگ۔ ہاں، عورتوں کی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا۔ مریم بھی سلور کامدار تہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں ڈی جے، مووی والے اور ریفریشمنٹ والے سارے باہر کے مرد تھے، مگر آج تو شادی کا فنکشن تھا، پھر سر ڈھکنے کی پابندی کیسے ہوتی؟ شادیوں پر تو خیر ہوتی ہے نا۔ حیا، ڈانس شروع کریں؟ ارم اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگوا دو۔ اور یہ کون ہے؟ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی کرسی پر بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ عبایا اور اوپر اسٹول لے رکھی تھی۔ عجیب بات ہے کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔ کون؟ ارم نے پلٹ کر دیکھا، پھر گہری سانس لے کر مڑی۔ یہ ایلین ہے۔ کون؟ حیا نے حیرت سے کہا۔ ایلین؟ ارے شہلا بھابھی ہیں، پوری دنیا سے الگ ان کی 1.5 اینٹ کی مسجد ہوتی ہے، بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشنز پر بھی عبایا نقاب میں ملتی ہیں۔ اب پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہے یہ بھی، اس نے شانے اچکائے۔ وہ ان کے ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھیں اور سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا۔ انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر اپنا مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاندی کی۔ جب پاؤں دکھ گئے تو خوب تالیاں بجیں تو وہ ہنستے ہوئے کرسیوں کی طرف آئیں۔ السلام علیکم شہلا بھابھی۔ وہ لڑکی بھی اسی میز پر موجود تھی۔ ارم نے فوراً سلام کیا، حیا نے بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی۔ ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس نے ابھی تک سیاہ نقاب تھام رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک شہلا بھابھی، نقاب اتار دیں؟ ادھر کون ہے؟ شہلا نے جواباً مسکرا کر سر ہلایا مگر نقاب اسی طرح پکڑے رکھا۔ ماشاءاللہ تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بات کرتے کرتے ذرا سے ترچھی ہو گئیں۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا، اسی لیے وہ ترچھی ہوئیں۔ عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا بے اعتباری، ہماری فیملی مووی ہے، ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے؟ حیا بڑبڑائی۔ پھر وہ جلد ہی وہاں سے اٹھ گئیں۔ اماں جانے کدھر رہ گئی تھیں؟ کسی سے پوچھیں سبین پھپھو آئی ہیں یا نہیں؟ وہ کافی دیر اسی ششو پیج میں مبتلا رہی، پھر گھر چلی آئی اور ٹی وی لاؤنج میں فون کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی، تھکن کی وجہ سے دھم سے صوفے پر گری اور سبین پھپھو کا نمبر تلاش کرنے لگی۔ اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا مگر آج دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جانے لگی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5ویں گھنٹی پر فون اٹھایا لیا گیا تھا۔ بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم۔ حیا نے خوش لبوں پر زبان پھیری۔ جواباً وہ کسی انجان زبان پر کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے کون؟ اب کہ وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں، وہ تو جواہر گئی ہیں، کوئی میسیج ہے تو بتا دیں، وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ 'تھا۔ 'اب یہ جواہر کیا ہے، اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ 'اسے کچھ اندازہ نہ تھا'، 'اب یہ جواہر کیا ہے، اسے کچھ اندازہ نہ تھا'، 'اب یہ جواہر کیا ہے، اسے کچھ اندازہ نہ تھا'، 'اب یہ جواہر کیا ہے، اسے کچھ اندازہ نہ تھا'، 'اب یہ جواہر کیا ہے، اسے کچھ اندازہ نہ تھا'، 'اب یہ جواہر کیا ہے، اسے کچھ اندازہ نہ تھا'، 'اب یہ جواہر کیا ہے، اسے کچھ اندازہ نہ تھا'، 'اب یہ جواہر کیا ہے، اسے کچھ اندازہ نہ تھا'، 'اب یہ جواہر کیا ہے، اسے کچھ اندازہ نہ تھا'، 'اب یہ جواہر کیا ہے، اسے کچھ اندازہ نہ تھا'، 'اب یہ جواہر کیا ہے، اسے کچھ اندازہ نہ تھا'، 'اب یہ جواہر کیا ہے، اسے کچھ اندازہ نہ تھا'، 'اب یہ ج
وہ سبین پھپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا؟ داور بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بیزی ہیں۔ شاید وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ پوچھ بیٹھی، آپ کون؟ ان کا بیٹا جہان۔ کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے فون کی طرف دیکھا اور پھر پٹخ دیا۔ آنسو صاف کیے اور اٹھ کر باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں سفید اد کھلے گلابوں کا بکے تھا۔ وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی، پھر لہنگا سنبھالتی زینے سے اتر آئی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ او تسی اتھے ہو؟ یہ کوریئر والے نے دیا ہے تواڈے لیے۔ ظفر نے گلدستہ اور ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پچھلے سال سے تایا فرقان کا ملازم تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے بوکے کے بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی ہوئی تھی، اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن رہ گئی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا، مہندی والی جگہ سے بہت سے لوگ آ رہے تھے۔ ایسے میں کیا کوئی ادھر تھا جو بغور مشاہدہ کر رہا تھا؟ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کوریئر کی مہر ایک روز قبل کی تھی۔ ابھی 10 منٹ قبل وہ جہان کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی۔ بن چکا انچاہا رشتہ۔ اور گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی۔ انچاہے رشتے کے بننے کے خوف۔ یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ ایک دن قبل ہی اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ وہ خوف زدہ سی کھڑی بار بار وہ تحریر پڑھے جا رہی تھی۔ ابا نکل تو نہیں گئے؟ وہ پرفیوم کی بوتل بند کرتی، مخصوص ہارن اور گیٹ کھولنے کی آواز پر موبائل اور پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی۔ مقررہ وقت ہونے کو تھا۔ آج داور بھائی کی بارات تھی۔ پوش خالی تھا، تایا فرقان کے پوشن سے البتہ آواز آ رہی تھی۔ اب کیا کرے؟ ابا کو فون کرے یا تایا فرقان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگے؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ گیٹ پر ہارن ہوا۔ اس نے رک کر دیکھا، سیاہ چمکتی گاڑی کھڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس کافی تیز تھیں۔ اس نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا۔ وہ ولید لغاری تھا۔ ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کی والد تھے اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ گہرے سرخ کامدانی بغیر آستینوں والے فراک جو پاؤں تک آتا تھا اور نیچے ہم رنگ تنگ پاجامہ، گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے۔ انکل ہیں؟ وہ اسے نظر انداز کرتی لغاری صاحب کے دروازے کے پاس رکی۔ انکل پیراڈائز ہال جانا ہے اور ابا شاید نکل گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ او تو آپ کے چچا وغیرہ؟ وہ تو ابا سے بھی پہلے چلے گئے تھے۔ ٹھہریں، ابا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں انہیں واپس بلا لیتی ہوں۔ ارے وہ کیوں واپس آئیں؟ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں بیٹا۔ ہاں بیٹا آؤ۔ مسز مہناز لغاری نے فوراً دروازہ کھولا۔ تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہے؟ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا۔ میں ان کی بیٹی کب سے ہو گئی؟ جی میں شریعہ اینڈ لاء میں LLB آنرز کر رہی ہوں۔ یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہو؟ جی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ لوگ اتنی اپنائیت کیوں دکھا رہے تھے اسے؟ حیا بیٹا، آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو کبھی بھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں ہیں۔ خود ولید کو بھی شادی کے بعد بیوی کے جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مہناز کہہ رہی تھی اور وہ ہکا بکا ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا معاملات اتنے آگے بڑھ چکے ہیں؟ یا وہ اس خوش فہمی میں شکار تھی کہ ابا ان کو کبھی انکار نہیں کریں گے؟ وہ اس وقت پرسکون ہوئی جب میرج ہال کی بتیاں نظر آنے لگیں۔ لفٹ کا شکریہ انکل۔ وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ ہی باہر نکلی تھی۔ اسی پر انکل کا موبائل بجا تو معذرت کر کے ایک طرف چلے گئے۔ حیا سنیے، وہ جانے لگی تھی کہ ولید نے پکارا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مگر یہ مناسب نہیں ہے۔ مگر مجھے اسی رشتے کے متعلق بات کرنی ہے۔ اگر آپ 2 منٹ اندر بیٹھ کر بات سن لیں تو۔ ساتھ ہی اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ روشنی کا ایک کوندہ اس کے ذہن میں لپکا۔ موقع اچھا ہے اور وہ اس کے اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہیں دبا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ڈونٹ ویری، میں کار کو بیک سائڈ پر لے جاؤں گا، آپ بیٹھیے۔ وہ بیٹھی تو ولید زن سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے، پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ پہلے آپ کہیے۔ ولید میرج ہال کی پچھلی طرف
سنسان گلی میں گاڑی لے آیا تھا۔ اوکے، مجھے بتانا تھا کہ میرے ابا نے معلوم نہیں آپ کو بتایا یا نہیں، مگر میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میرا نکاح میری پھپھو کے بیٹے سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ترکی میں ہوتے ہیں، کچھ خاندانی مسائل کی وجہ سے میرے ابا ان سے تھوڑے بدظن ہیں اور مجھے ڈائیورس دلا کر میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ پلیز آپ انکار کر دیں، میں کسی اور کی بیوی ہوں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، پلیز میں آپ سے درخواست کرتی ہوں۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا، وہ یک ٹک گہری خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا چہرہ تو نہ تھا جو وہ سارا راستہ ڈرائیونگ کے دوران دیکھتی آئی تھی، یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی، خطرے کا الارم زور زور سے اس کے اندر بجنے لگا۔ کس بارے میں؟ وہ بوجھل آواز میں بولا تو وہ دروازے کی طرف سمٹی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے گاڑی کا ہینڈل پکڑ لیا۔ آپ کے اس رشتے کے انکار کے بارے میں۔ ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے حیا، ابھی تو ان لمحوں کا فائدہ اٹھاؤ جو میسر ہیں۔ وہ ایک دم اس پر جھکا تھا۔ حیا کے لبوں سے چیخ نکلی۔ ولید نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھنے چاہے، مگر اس نے زور سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی۔ اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھ میں آ گیا تھا، وہ بنا پیچھے مڑ کر دیکھے بھاگی جا رہی تھی۔ گلیاں سنسان تھیں، جانے وہ کہاں لے آیا تھا۔ آج اتوار تھا اور دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے گلی کے دوسرے سرے پر پہنچی، مگر یہ کیا، گلی آگے سے بند تھی، ڈیڈ اینڈ۔ کیوں بھاگتی ہو؟ مسرور سے انداز میں پیچھے سے کسی نے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی۔ ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، وہ نڈھال سی دیوار سے لگ گئی۔ اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا۔ اب بغیر آستینوں کے چھلکتے بازو اور گلے کا گہرا کاٹ، اس نے بے اختیار سینے پر بازو لپیٹے۔ مجھے جانے دو، اس کی آواز گھبرا گئی۔ کیسے جانے دوں؟ پھر تم نے کون سا ہاتھ آنا ہے؟ وہ چلتے چلتے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے لی مگر شادی سے انکار ہے، تب بھی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ رکا۔ پلیز، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب ولید کو دھکا دیتی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں، تبھی اس نے زور سے کسی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی کرہ۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شوخ نارنجی شلوار قمیض میں ملبوس، میک اپ سے ہٹا چہرہ لیے وہی اس روز والا خواجہ سرا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پر مارا تھا۔ وہ ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ 2 قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ تب ہی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن سے پیچھے سے دبوچا، لیکن اس کے منہ سے کرہ تک نہ نکلی۔ اس کی گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈولی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا، گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی۔ وہ اسے لے گیا، پھر مخالف سمت مڑ گیا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اس نے ڈبڈباتی آنکھوں سے ڈولی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لب بیچے تلخ کاٹ دار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فوراً ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پر اچھالا۔ دوپٹہ اس کے سر پر آن ٹھہرا۔ ڈولی چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، بے حیا۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونکی، پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کے بجائے وہ باتھ رومز کی طرف آئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ اندر فنکشن عروج پر تھا۔ وہ ایسی حالت میں نہ تھی کہ 2 قدم بھی چل پاتی، سو بے دم سے آخری نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بے حیا، بے حیا، بے حیا۔ ڈولی کے لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی، وہ تو کبھی بھی کسی لڑکے کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ اس سے تو یہ غلطی پہلی بار ہوئی تھی۔ پھر سوچ سوچ کر دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے گھر چلی آئی تھی۔